اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے نا یہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ جواب نہیں دیتے، اور جب ان مولوی حضرات نے ان کو جواب دینے شروع کیے تو بجائے اس کے کہ یہ اس چیز کو آنسر کرتے لاجیکلی حدیث کی روشنی میں اور علم کی روشنی میں ٹروتھ لور بنتے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسپیمنگ شروع کر دی۔ یہ کیا کرتے تھے، جب کوئی پوسٹ آتی تھی، جب کوئی ویڈیو آتی تھی تو یہ اس کے نیچے کمنٹ کرنے لگ جاتے تھے، جی 2812 ٹھیک ہے 6220 6229، بس اس طرح کمنٹ کر دیا کرتے تھے۔ انہی اسپیمرز میں سے ایک اسپیمر وہ بھی ہیں جو ہماری ہر ویڈیو کے نیچے ایک ہی کاپی پیسٹ کیا ہوا اتنا بڑا ایک لیکچر پوسٹ کر دیتے تھے، اور پھر جب ان سے بات کرنے جاؤ تو کبھی ایک ایشو پر، کبھی دوسرے ایشو پر، کبھی تیسرے ایشو پر، جمپنگ فرام ون ٹری ٹو اندر لائک منکیز، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی بات یہ سیدھے طریقے سے کرتے ہی نہیں ہے۔ تو ابھی پھر ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تو انہوں نے وہاں پہ جو کمنٹ کیا جی کلپ چور، اور نیچے وہ سارے کا سارا دوبارہ سے پیسٹ کر دیا، یہاں تک پیسٹ کر دیا کہ انسٹاگرام کو مجبوراً اس کا وہ کمنٹ خود ہی ہائیڈ کرنا پڑ گیا۔ میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، تو ہم ابھی اس کے نا مجبور ہو کر آنسر کر رہے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو، ہم چھوٹا کر رہے ہیں اس کو۔ یہ نا میری انسٹاگرام پروفائل آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ وہ جو کلپ ہے یہ میں یہ پلے کرتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ ہونے کی دلیل صحیح بخاری موجود ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انجلی محمد مرزا پہلے حدیث کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی مانتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ ہاں جنت کی بشارت والی حدیث تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ آپ اس ویڈیو کو سن لیں۔ پھر بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سمندری جہاد اول جو جیش ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا، اس کے صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی، جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے، کس نے انکار کیا میرے بھائی؟ جی ناظرین، اچھا، اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے آج کل اہل حدیث آل یزید ہونے کے لیے بھی جاہل ہونا ضروری ہے۔ کلپ چور مطلب جو تمہاری پارٹی میں اصل میں ان کا جاہل ہونا ضروری ہے۔ ابھی آپ نے مجھے کہا میں کلپ چور ہوں، ٹھہریں ابھی ہم وہ کلپ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علی مرزا سیشن 59 پر، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے وہ کلپ پورا پلے کر دیتا ہوں نا، جتنا سا حصہ علی مرزا نے بیان کیا تھا، میں چیک کر لوں یہ ریکارڈنگ میں جا رہا ہے، جی بالکل جا رہا ہے۔ اچھا جی، یہ وہ اصل میں سیشن ہے، جس سیشن کے اوپر یہ بالکل اسی جگہ کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ٹیپ ہوا ہے، میں اوپن کرتا ہوں، میں پیچھے سے پلے کرتا ہوں، یہ نہ کہ پیچھے سے کاٹ دیا، نہیں آگے سے کاٹ دیا، نہیں سمندری جہاد اول جو جیش ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا، اس کس صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی، جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے، کس نے انکار کیا میرے بھائی؟ اور یہ اگلا سوال شروع ہو گیا، مجھے بتائیں میں نے کدھر کلپ کاٹا ہے ہیں، مطلب چٹ بھی آپ کی پٹ بھی آپ کی، جو دل میں آئے کرتے رہو ہیں، کلپ چور۔ میرے بھائی دیکھو علی مرزا خود مان رہا ہے، اور پھر اب آ کے مجھے اگر کوئی بندہ کہے نہیں اس کے اندر ایک ناس بھی موجود تھا، اس کے اندر سارے شامی ہیں، تو یہ بات جا کے تم علی مرزا کو بتاؤ نا بھائی۔ علی مرزا نے خود اس بات کا اقرار کیا ہوا ہے، جو 11/9/2022 کو انہوں نے کلپ اپلوڈ کیا ہے، اس کلپ کے اندر انہوں نے 22/12/2022 کو 22/12/2022 کو جو انہوں نے کلپ اپلوڈ کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات خود مانی ہے۔ جب انہوں نے خود اس کا اعتراف کر رکھا ہے تو میرا کلپ بنانا غلط کیسے ہے اس کے اندر؟ پھر اس کے بعد یہ آپ غور سے دیکھیں یہ اتنے بڑے سپیمر ہیں کہ ان کو انسٹاگرام نے خود سپیم کر دیا ہے، اور یہ دیکھیں جی یہ پورا ایک مضمون انہوں نے کاپی پیسٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے یہاں پر ٹپا ٹپ ڈالنا شروع کر دیا، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، کون سا کوئی پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم تو اپنی مرضی کے مالک ہیں بھائی، ہم تو جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں کون سا کسی نے پوچھنا ہے۔ اچھا، میں ایک ایک کر کے شارٹ میں ان کے آنسر دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کی جہالت کو عیاں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح کے، اس نے کہا نا کہ بھائی اہل حدیث ہونے کے لیے جاہل ہونا ضروری ہے، میں دکھاتا ہوں کہ بھائی کس لیول کے جاہل آپ ہیں، اور کس لیول کے، کس حد تک جہالت آپ کے اندر صلاحیت کر گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کیا لکھ رہے ہو اور کیا نہیں لکھ رہے۔ اچھا ہاں جی، سب سے پہلے انہوں نے لکھا کہ بھائی صحیح مسلم 6628، یہ جو پہلی حدیث انہوں نے نقل کی ہے 6628 نمبر ہے اس کا۔ Disrespected Prophet peace be upon him ignored calls from Prophet صلی اللہ علیہ وسلم only to finish food، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اگنور کیا صرف اس لیے کہ میں کھانا کھا لوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں سے جب کوئی عام بندہ اس کو پڑھتا ہے، جو پہلا تاثر لیتا ہے کہ یار واقعی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہوگا۔ اچھا، یہ جو اس نے نمبر دیا حدیث کا نا، ذرا اس حدیث پہ چلتے ہیں۔
میرے بھائی یہ حدیث ہے 6628، ٹھیک ہے نا، یہ وہ پوری حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس حدیث کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس کے الفاظ کیا ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اب یہاں پہ جو روایت کرنے والا ہے، نریٹر ہے، وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، وہ خود کہتے ہیں میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ آئے اور میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنے کھلے ہاتھ سے ہلکی سی ضرب لگائی، انڈر بریکٹ مقصود پیار کا اظہار تھا، اور فرمایا جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا لو، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے آ کر کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے دوبارہ مجھ سے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ، میں نے پھر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اچھا اب اس پورے معاملے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اگنور کی کالز کو؟ آپ یہ کیسے آپ کو یہ گمان آیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگنورڈ کیا کالز کو؟ یہ ان پوری حدیث میں یہ الفاظ کہاں ہیں؟ یہ سیدنا ابن عباس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درمیان کی کنورسیشن ہے، اس میں سیدنا معاویہ کہاں ہیں؟ کہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں آتا ہوں، میں کھانا کھا لوں میں پھر آؤں گا؟ یہ مجھے بتائیں یہ کہاں معاملہ لکھا ہے؟ اب مزید اس کے باب کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ باب من لعنہ النبی، کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت کریں، برا کہیں، بد دعا دے دیں اور وہ لعنت کا لائق نہ ہو تو اس پر رحمت ہوگی۔ اب امام نووی اور امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شروحات میں یہی بات تحریر کی ہے کہ چونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بد دعا کے حقدار نہ تھے، اسی وجہ سے امام مسلم نے اس کو اس باب کے اندر نقل کیا ہے، ورنہ وہ اس باب میں کبھی اس کو نقل ہی نہیں کرتے۔ اب بتائیں آپ کو زیادہ پتہ ہے یا محدثین کرام کو زیادہ پتہ ہے؟ اب کیا آپ ابن عساکر پر یہ الزام لگائیں گے کہ وہ ناسبی تھے، یا آپ امام نووی پر یہ الزام لگائیں گے کہ وہ ناسبی تھے؟ کس پر الزام لگائیں گے؟ مطلب بہت یہاں پر لائن کھڑی ہے یار، یہاں پر لائن کھڑی ہے جو اس حدیث سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت کرتی ہے، اور آپ نے بھائی اپنی وہی رانٹ شروع کیا ہوا ہے بھائی کہ بھائی نہیں دیکھو نبی پاک کی گستاخی کر دی۔ میرے بھائی نبی پاک کی اگر گستاخی ہوتی تو کیا محدثین کو پتہ نہ لگتا؟ 1400 سال کے بعد آپ لوگ نزالے آئیں۔ اچھا آگے بڑھیں جی، اس کے بعد وہ لکھتے جی 2812 وہی پرانا۔ اچھا جی 6220 کرسنگ آف علی الٹیمیٹلی اینڈڈ بائی عمر بن عبدالعزیز۔ اچھا اب اس کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ یہ 6 یہ تو ہو گئی تھی، اس کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ یہ جی 6220 آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر بھی ائمہ کے اب جواب دیے جا چکے ہیں کہ بھئی ائمہ کے اس کے اوپر کیا اقوال ہیں، آپ نے قبول کرنے کوئی نہیں۔ یہ 6229 آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی کتنی تحکیم ہے اس کی، لیکن کسی نے بھی اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ بھئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ لعنت کیا کرتے تھے یا سب کیا کرتے تھے سیدنا علی ابن ابی طالب پر، ٹھیک ہے۔ خود سے ہی بنا کے خود سے ہی ازیوم کر کے یہ لوگ خوش پھیر رہے ہیں۔ اچھا آگے حدیث جی صحیح بخاری 2704 وار ود حسن علیہ السلام ریفیوز ٹو ایکسیپٹ حسن علیہ السلام ایز کیلف اینڈ کلڈ مسلمس۔ خدا کی قسم آپ یہ حدیث پڑھیں جی، یہ 2704 یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو 2704، یہ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ میں نے امام حسن بن یسار البصری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ قسم اللہ کی جب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہاڑوں میں لشکر لے کر پہنچے تو عمر بن العاص نے کہا، جو امیر معاویہ کے خاص مشیر تھے، کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مقابل کو نیست و نابود کیے بغیر واپس نہ جائے گا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا کہ قسم اللہ کی وہ ان دونوں اصحاب میں سب سے زیادہ اچھے تھے کہ اے عمر اگر اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا یا اس لشکر نے اس کو قتل کر دیا تو لوگوں کے امور کی جواب دہی کے لیے میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا؟ لوگوں کی بیوہ عورتوں کی خبردگیری کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ لوگوں کی آل اولاد کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ آخر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے قریش کی شاخ بنو عبد شمس کے 2 شخص بھیجے، عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ حسن بن علی کے ہاں جاؤ، ان کے سامنے صلح پیش کرو۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں،
ان کے سامنے صلح پیش کرو اور ان سے اس پر گفتگو کرو اور فیصلہ انہی کی مرضی پر چھوڑ دو. یہ آپ کا بتایا ہوا نمبر ہے بھائی. کبھی حدیثیں کھول کے پڑھی ہیں آپ نے کبھی زندگی میں؟ کہ کرو کیا کہ تم حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ, ان کو صلح پیش کرو اور ان سے اس معاملے پر گفتگو کرو اور فیصلہ ان کی مرضی پر چھوڑ دو. چنانچہ یہ لوگ آئے, آپ سے گفتگو کی اور فیصلہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا. حسن ابن علی نے فرمایا کہ ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے, اور ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں, یہ خون خرابہ کرنے میں طاق ہیں, بغیر روپیہ دیے ماننے والے نہیں. وہ حسن کہہ رہے ہیں میرے ساتھ یہ جو لوگ ہیں یہ بغیر پیسوں کے ماننے والے نہیں ہیں. وہ کہنے لگے سیدنا معاویہ آپ کو اتنا پیسہ دینے پر راضی ہیں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں, فیصلہ آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے اور آپ سے پوچھا ہے. حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو ان دونوں قاصدوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. حسن نے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں. آخر آپ نے صلح کر لی. پھر فرمایا کہ میں نے ابو بکرہ سے سنا تھا, وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حسن بن علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تھے. آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے, کبھی حسن کی طرف, اور فرماتے میرا یہ بیٹا سردار, شاید اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا. اچھا, اب یہ فل حدیث ہے جس حدیث کو تناظر بنا کے انہوں نے اتنا بڑا معمہ کھڑا کیا. انہوں نے کیا لکھا جی؟ کیپشن پڑھیں ذرا, کیپشن پڑھیں جی اس حدیث کے ساتھ. وار ود حسن, حسن علیہ السلام سے جنگ کی اور ریفیوز کر دیا حضرت حسن کو ایز اے کیلف. انہوں نے میر معاویہ نے حضرت حسن کو کیلف ماننے سے انکار کر دیا. 2 points. نمبر 3 اینڈ کلڈ مسلمز, اور پھر مسلمانوں کو قتل کیا. اچھا, اب یہ 3 points پوری حدیث میں کہیں نہیں ہیں. یہ جھوٹ خرافات پر مبنی بات ہے اور دوسروں کو جاہل کہتے پھر رہے ہیں. ابھی ذرا یہ حدیث جو میں نے کوٹ کی ہے یہ ذرا آپ غور سے دیکھیں, ایک بار پھر دیکھیں. پہلا واقع ہے وار ود سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دو لشکر آپس میں تہ بالا ہو جاتے ہیں تو لوگ قتل ہوں گے, تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو ایک کام کرو تم نا حسن کے پاس نا صلح لے کر جاؤ اور ان سے بات کرو اور ان کی مرضی پر فیصلہ چھوڑ دو. یہاں پہ کہاں ہے وار ود حسن؟ کہاں ہوئی وار؟ اس پوری حدیث میں وار کا ذکر کدھر ہے؟ حسن نے کہاں پر خلیفہ بننے کی خواہش کا اظہار کیا اور حضرت امام امیر معاویہ نے اس کا انکار کیا ہے؟ کہاں اس پوری حدیث میں؟ اور سب سے بڑی بات آپ نے کہا کلڈ مسلمز, کدھر ہے کلڈ مسلمز؟ وہ کرنے والی بات کیا کریں. آپ اتنے جھوٹے, اتنے مکار ہیں. آپ نے جس حدیث کا نمبر دے رکھا ہے اس پوری حدیث میں اس طرح کا کوئی معاملہ ذکر ہی نہیں ہو رہا. آپ کے اپنے بتائے ہوئے نمبرز پہ چل رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری 4108 ٹونٹڈ عمر, اس کے اوپر بھی جواب دیا جا چکا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ جو ہے کہ بھئی ابن عمر تو سیدنا امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ امام بخاری کے امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدنا عمر یا ان کے بیٹے کے بارے میں تھے ہی نہیں. یہ ایک جنرل بات تھی, نہ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر پر ٹونٹ کر رہے تھے. یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے آپ کی طرف سے, اور کہ روز قیامت تک آپ ثابت نہیں کر سکتے. خیر, 4776 یہ وہی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ والا مسئلہ بھائی, کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. 4131 مقدام بن مادی کرب, اس کے اندر بقیہ بن ولید تدریس تسویہ کر رہا ہے, ضعیف روایت ہے, ثابت ہی نہیں ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا مقدمہ کھڑا کیا ہوا ہے. اچھا جی, ایکسٹینٹ آف کیلیفیٹ, اس کے اوپر کیا ہی بات کیجیے. اچھا جی, سنن ابن ماجہ 121, ہاں جی بھائی یہ روایت آ گئی بھائی, سنن ابن ماجہ 121, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو راوی ہے نا جی ابن ثابت, عبد الرحمن ابن ثابت, یہ جو راوی ہے اس کے بارے میں محدثین کی یہ بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ثابت کا سعد بن ابی وقاص سے سماع ہی ثابت نہیں ہے. یعنی کہ اس راوی کے ساتھ سماع ثابت نہیں ہے. ان کا صیغہ یہ بیچ میں موجود ہے جس کی وجہ سے یہ روایت منقطع ہے. تدلیس کا اس میں سکم ہے جس کی وجہ سے یہ روایت قبول نہیں کی جا سکتی. یا آپ صحیح احادیث کو ان کے متن سے ہٹا کے پیش کر رہے ہیں جس طرح آپ کے استاد کرتے ہیں. اچھا, سیدنا عمار کالز اہل صفین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پارٹی ایز فاسق اینڈ ظالم, یعنی انہوں نے سیدنا امیر معاویہ کو فاسق اور ظالم کہا ہے. اب یہ انہوں نے حوالہ دیا ہے سنن الکبریٰ للبیہقی میں سے. ہاں جی, یہ روایت ہے جی, یہ میں نے کھول دی سامنے, میں چیک کر دوں کلیئرٹی کے ساتھ آ رہی ہے کہ نہیں. بالکل کلیئر ہے.
اچھا اس کے اندر روایت میں وہ کہتے ہیں سیدنا عمار فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ اہل شام کافر ہو گئے ہیں بلکہ وہ فاسق اور ظالم ہوئے ہیں. اب یہاں پہ کہیں پہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے ایز پر یو ہیو کیپشنڈ دا حدیث کہ بھائی امیر معاویہ کو انہوں نے کہا ہے، جبکہ یہاں پہ امیر معاویہ کا ذکر موجود نہیں ہے، اہل شام لکھا ہوا ہے. اچھا اب یہی سند تاریخ الکبیر کے اندر، اب تاریخ الکبیر کا تعارف بھی سن لیتے ہیں. تاریخ الکبیر رجال کی کتاب ہے جس کے اندر اصحاب کے بارے میں ذکر موجود ہے. یہ وہی راوی ہے جی، یہ دیکھیں جی عبداللہ بن رباح، ٹھیک ہے، عبداللہ بن رباح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، عبداللہ بن رباح یہ راوی ہے. کدھر گیا یہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہی سند ہے کہ محمد بن عبد الوہاب ان مسعر ان عبداللہ بن رباح ان ریاح بن الحارث، ٹھیک ہے. عبداللہ بن، یہ جو پوری سند ہے، پورے کا پورے معاملے پر سند موجود ہے. اس سند میں جو عبداللہ بن رباح ہیں ان کا سیدنا عمار بن یاسر سے سماع ثابت ہی نہیں ہے، اور یہ انا کے صیغے سے بیان کر رہا ہے اوبویسلی. تو یہ روایت جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہو سکتی جب کہ اس حدیث کا سننا ان سے ثابت نہ ہو. اور پھر اسی سند کو نقل کرنے کے بعد ایک راوی مزید ایڈ کرنے کے بعد امام بخاری اس سند کو لے کر آئے کہ عبداللہ بن رباح ان ریاح بن الحارث کی سند سے جو روایت ہے وہ فی الخوارج، خوارج کے بارے میں ہے، یعنی شام کے جو خوارج ہیں ان کو آپ کافر نہ کہیں. یہ نہ کہو کہ اہل شام کے جو خوارج ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں بلکہ وہ فاسق اور ظالم ہو گئے ہیں. آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے. اگر تو یہ سند آپ ضعیف مانتے ہیں تب تو بات ہی ختم، اور آپ اس کو صحیح مانتے ہیں تو پھر اس امام بخاری رحمہ اللہ کے اس قول کے مطابق یہ جو روایت ہے یہ روایت خوارج کے بارے میں ہے، نہ کہ کسی اور معاملے پر. اچھا جی اب جی آگے آگے جی حضرت عائشہ وانز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن ہز ایکشنز. اچھا یہ میں جواب آلریڈی دے چکا ہوں، ان سارے سوالوں کو جواب دیے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کلپ دیکھیں میرا. المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور شعیب آرنوت جو مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے. ہاں اس میں سب سے پہلے مسند احمد کی ایک روایت کو ذکر کیا گیا ہے جو اس کے اندر ایک راوی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ساتھ ساتھ بیان بھی کرتا رہوں نا، تاکہ اینڈ پر ساروں کو اکٹھے جواب دینا پاسبل نہیں ہوتا. اس روایت کے اندر ایک راوی ہیں علی بن زید، ٹھیک ہے، اور علی بن زید کے بارے میں ائمہ کی بہت ساری جروحات ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار جرا کر دی، چلو بھائی ایک ادرا محدث نے جرا کر دی، چلو بھائی، نہیں، اس کے اندر بہت سارے محدثین کی جروحات ہیں. جیسے امام ابن سعد طبقات الکبریٰ والے، وہ کہتے ہیں اس کی بہت ساری احادیث ضعف پر مبنی ہیں اور اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شے نہ لو، یہ ضعیف الحدیث ہے. امام اجلی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، اس سے کوئی حدیث نہ لو، یہ قوی نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے. سوری، امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں. امام اجلی کہتے ہیں شیعہ تھا، اس سے حدیث نہیں لینی. امام ابو حاتم کہتے ہیں اس کی حدیث مت لکھو، یہ قوی نہیں ہے، اس سے حجت نہیں لی جا سکتی. مزید یہ ہے کہ یہ شیعہ ہے. امام نسائی کہتے تھے یہ ضعیف ہے، اور امام ابن خزیمہ کہتے تھے بھائی اس کو تو بھولنے کی بیماری ہے، میں اس سے کوئی حدیث نہیں لینے والا. یعنی آپ ایک ایسی روایت اپنی بات کے آغاز میں رکھ رہے ہیں جس روایت کے اندر راوی پر اتنی زیادہ جروحات ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں شیخ. اب یہی مسئلہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہی نہیں ہیں. آپ کو ہزارہ بار بھی سمجھایا جائے کہ حضور ایک بار آپ ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ کو بات سمجھائی جا سکے، لیکن ظلم تو یہ ہے کہ آپ وہ ویڈیوز دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں جس کے اندر آپ کو جواب دیا جا رہا ہے، اور جس گمراہی میں آپ پھنس چکے ہیں اس گمراہی سے آپ نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ہم نے ابھی یہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے. اچھا یہ جواب ہو گیا جی مسند احمد روایت کا. پھر انہوں نے دیا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانز معاویہ رضی اللہ عنہم ڈیلیورنگ دا نیوز. یار یہ وہی روایت ہے، اس کے اندر بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کافی حد تک چیزوں میں اضطراب ہے. پھر مسند احمد کے اندر ابو الغادیہ والا مسئلہ ہے، وہ بھی بیان ہو چکا ہے. 5972 5984. اچھا اس کا بھی آپ کو میں تھوڑا سا کلپ سنا دیتا ہوں. یہ جو آپ لوگوں نے ایک شوشہ بنا کے رکھا ہوا ہے نا کہ یار وہ مستدرک للحاکم کے اندر پورا ایک باب بندہ ہوا ہے مستدرک للحاکم کے اندر،
تو میں اس کا بھی نا یہ شوشہ ختم ہی کر دیتا ہوں. مجھے ذرا دیں، یہ میں آپ کو سناتا ہوں ذرا. میں اس کا کنکلوژن اپنی ویڈیو کا آپ کو سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کنکلوژن آ گیا. میں یہ یہاں سے شیئر کرتا ہوں اسکرین کو تاکہ آپ کا بات پہنچ جائے. اچھا یہ ونڈو کیپچرنگ ڈیوائس ہے، یہ VLC آ گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ ذرا یہ ملاحظہ کریں ذرا آپ پہلے. ایک روایت ایسی تھی جس میں کذاب راوی تھا، 4 روایات منقطع تھیں، 2 میں مدلس راوی تھے، 3 میں مجہول راوی تھے. کل ملا کے ٹوٹل 10 روایتیں تو کینسل ہو گئی. 13 میں سے 10 گئی، پیچھے کیا بچا؟ اب ان 3 روایتوں سے آپ کا مقدمہ ثابت ہوتا نہیں. یہ 10 بھی ڈالو تو مقدمہ ثابت ہوتا. بالکل ایسے. تو یہ آپ ہمیں کیوں پڑھوا رہے تھے کہ ہمیں رونا آئے گا؟ ہمیں تو نہیں آیا رونا، لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو آپ چورن بیچ رہے ہیں نا کہ بھائی وہ ان کو شہید کر دیا تھا یا یہ تھا یا وہ تھا، مجھے بتائیں نا پھر کہ سر یہ جو آپ نے روایتیں پیش کی تو ساری کی ساری ضعیف تھیں، یہ میں ثابت کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد جی آپ نے اگلی جو ہمیں بتائی وہ تھی مصنف ابن ابی، اور یہ قنوت نازلہ کے اوپر میرے 2 بڑے ڈیٹیل کے ساتھ کلپس پڑے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیوں نہیں دیکھتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. میں ہو سکتا ہے کہ یہی انسٹاگرام سے آپ کو ریل دکھا دیتا ہوں ایک چھوٹی سی اس کے اوپر میری. ٹھہرے یہیں پڑی ہوں گی میری ریل، ساری ادھر ہی پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی نیچے آ جائیں، نیچے آ جائیں، نیچے آ جائیں، نیچے آ جائیں، نیچے آ جائیں. یہ کون سی ہے جی؟ کافی اچھا ہے. یہ کون سی ہے جی؟ راوی کسے کہتے ہیں؟ علی بن جعد. اچھا جی ادھر آ جائیں جی. ذکر معاویہ. یہ میں اپنی ساری باتیں اپنی ریلز کے اندر اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، یہ دیکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، اس میں کہا کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے ساتھیوں کو تباہ و برباد کر دے. تو یہ روایت حضرت علی سے 2 لوگ کر رہے ہیں، عبد الرحمن بن معقل اور عبداللہ بن معقل. عبداللہ بن معقل نے اپنی یہ روایت 3 لوگوں کو سنائی، ابو حسین عثمان بن عاصم کو، الحکم بن عتیبہ کو اور سلمہ بن کحیل. تینوں روایات میں کسی کا نام ذکر ہے نہیں. عبد الرحمن بن معقل نے بھی 3 لوگوں کو یہ روایت بیان کی، سلمہ بن کحیل، ابو الحسن عبید بن الحسن اور حسین بن عبد الرحمن السلمی. اب ان 3 میں سے جو سلمہ بن کحیل ہے اور ابو الحسن عبید، ان دونوں کی روایات میں بھی کسی کا نام ذکر نہیں ہے. کتنے ترک ہو گئے؟ 5 ترک ہو گئے. 5 کے 5 ترکوں میں کہیں پر بھی ناموں کا ذکر نہیں ہے کہ معاویہ اور اس کے گروہ کو تباہ کر دے. بس یہ ہے کہ مغرب کے وقت قنوت نازلہ. اب حسین بن عبد الرحمن السلمی نے اپنے 3 شاگردوں کو سنائی تھی، ان میں شعبہ بن الحجاج اور شریک بن عبداللہ کے متون کے اندر بھی نام موجود نہیں ہے. جو تیسرے ہیشم کو جب حسین نے روایت بیان کی تو اس کے اندر نام بھی موجود تھے اور نماز کا وقت بھی بدل گیا. تو اس کے اندر جو راوی ہیں حسین بن عبد الرحمن السلمی، ان کو امام عدی جرجانی اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال کے اندر لے کر آئے ہیں. تو یہ حدیث کے معاملے میں بھول، اختلاط اور نسیان کا شکار ہو جائے گا. امام عقیل اینی ویز کہنے کا یہ مقصد تھا کہ ان ساری چیزوں کے اوپر آلریڈی آنسر کیے جا چکے ہیں، لیکن مجال ہے کوئی ایک کلپ یہ لوگ کھول کر دیکھ لیں. بس سپیمنگ کرنی آتی ہے بھائی، ایک کومنٹ کو کاپی کرو. جہاں تک کہ انسٹاگرام والے بھی اب جو ہے نا وہ اریٹیٹ ہونے لگے ہیں اس سے. خیر ام سلمہ سلام اللہ علیہ ڈیفائنز کرسنگ علی. اچھا یہ اب یہ اور چیز ہے. اچھا اوورآل اگر آپ اس پورے ہمارے عنوان کو سمجھیں، ہمارے اس معاملے کو سمجھیں کہ بھئی ہم یہاں کیا بات کر رہے ہیں یا آپ سے کیا بات ڈسکس اور شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ میرے بھائی آپ اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے نا کہ جس کے اندر آپ کو پتہ نہ ہو تو کبھی ایسے بندوں کی طرف رجوع کریں جن کو پتہ ہے. علم حدیث ایک وسیع نالج ہے. یہ علی مرزا جیسے ٹچ لوگوں کو نہ تو آتا ہے نہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو سننے کی بجائے ایسے لوگوں کو اگنور کیا کریں. احادیث کی کتب کھولیں. یہ لوگ صراحتاً جھوٹ بولتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. یہ لوگ جھوٹے ہیں. یہ لوگ صرف اپنی فیم چاہتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی واہ واہی مچائیں. دیٹس اٹ. ان کا دین سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے، تو آپ نے جتنے بھی آپ نے اگلے بندے کو جیل تو لکھ دیا کہ بھائی یہ سارے جاہل ہیں، کلپ چور ہیں. آپ کو ثابت میں نے کیا کہ ہم کلپ چور ہیں. پھر آپ نے جتنے بھی حدیث سپیمنگ کے تھرو اتنے عرصے سے آپ میری انسٹاگرام کومنٹس میں کر رہے تھے، میں نے ان ساروں کا آپ کو سرسری سے جواب دے دیا، کیونکہ ڈیٹیلڈ آنسرز ہماری کمپلیٹ ویڈیوز کے اندر موجود ہیں. آپ ان کا آنسر کریں. مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ ایک راوی ضعیف ہے، آپ اس کی صحیح سند لے آئیں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ جو متن سے نتیجہ نکالتے ہیں، یہ نتیجہ 1400 سال میں کس محدث نے یہ نتیجہ نکال کر اس کے اوپر وہ والی بات کہی ہے جو آپ کہتے ہو. یہ بتائیں مجھے، یہ بتائیں مجھے، یہ بتائیں مجھے. تو آپ کا کام ہے وہ چیز مجھے بتائی جائے تاکہ بات آگے بڑھائی جائے. بار بار ایک ہی چیز کرنے سے کبھی بھی آنسر آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ کوشش کریں اچھی سی اچھی چیز کرنے کا.
دین کے اندر بہتری کا، نہ کہ آپ وہی پڑھ رہے ہیں 2812 جی تو فلانا تو فلانا تو فلانا کمنٹس کرتے ہیں. کمنٹس کرنے کی اگر آپ کو آزادی ملی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جو آئے گا آپ کمنٹ کریں گے. کمنٹ آپ صرف وہ کریں جو آپ سوچتے ہیں. لوگوں کے کاپی پیسٹ کیے ہوئے ڈیٹے کو آگے پیسٹ مت کریں. خدا را دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا اور ہمارا حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.